کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے. ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ بکری پالتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں قوم والے ہیں، ان کے ہاں یہ جو بہت زیادہ پالتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اس کی بریڈنگ کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا اپنے فارم ہیں، فلاں ہے. وہاں عرب میں بنو کلب مشہور تھے کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ریوڑ ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں کے. تو حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں، ان کے جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب کی بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ اس زمانے میں یہ قبیلہ بہت مشہور تھا. یہ دو روایتیں ہو گئیں. اب جو اس رات والی روایات ہیں، یہ بھی روایات ہیں کہ اس رات میں فیصلے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی گزشتہ جمعے ہو چکی ہیں ساری باتیں کہ کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں فرمائیے شروع کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی آج کا جو دن ہے 14 شعبان، جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس کی وہ برکات شروع ہو جائیں گی. تو انسان اس میں کیا کرے؟ کوئی عبادات، کوئی چیزیں اس میں مخصوص نہیں ہے. کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، یہاں تو شاید نہ ہو لیکن چونکہ بات ہر جگہ پہنچ جائے. کچھ لوگ مساجد میں لوگوں کو انوائٹ کر کے بلا کے باجماعت نفل کی جماعت کرواتے ہیں. بھئی اس رات میں اجر ہے، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. اچھا، کچھ لوگوں نے، عجیب لوگ ہیں، نہ کوئی دین کا پتہ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جناب اس رات میں نفل سے مسجد میں نفل باجماعت کرا لو تو سارے کبیرہ گناہ بخشے جائیں گے. اب مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ ہے وہ بالغ ہوا ہے، اس نے 7-8 سال کبھی فرض نماز نہیں پڑھی، یہ اس کے ذمے ہے، اس نے فرض نماز نہیں پڑھی، اور اس کو جناب اپنا اگر امام صاحب یا مسجد کا وہ کہے کہ وہ مولوی صاحب کہ آ جاؤ بھائی ایک ہی جماعت کرا لیں گے نفل کی، آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ معاف. کوئی ایسی من گھڑت باتیں نہیں ہیں. اس جو بالغ ہوا ہے، یعنی اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کے ذمہ جو نمازیں ہیں فرض وہ کیا کہ نہیں، آؤ مسجد میں باجماعت یہ کریں گے نفل کی، اور سارے گناہ، یعنی اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں کی اور کسی نے زنا کیا ہے اور کسی نے وہ کیا ہے، اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا اور کوئی یہ سب بیک قلم، بیک جنبش قلم معاف. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. اس سے یہ پوچھا جائے گا جو بالغ عورت ہے یا مرد ہے کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد فرض نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور اگر صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں دی تو پہلے اس کا، اچھا جہاں بھی محدثین کا یہ مشہور ایک اصول ہے کہ جہاں بھی حدیث میں یہ چیز آئی ہے نا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو تمام گناہوں سے گناہ صغیرہ مراد ہوتی ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو اس رات میں یہ ہے نہ کوئی باجماعت نماز ہے مسجد میں. اچھا، ایک اور تماشے نکلے ہوئے ہیں جناب. کیا ہے؟ اتنے دفعہ قل واللہ احد پڑھو گے، پھر اتنی دفعہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو گے، پھر اتنا کلمہ اتنے 100 دفعہ پڑھو گے، پھر سارے زندگی کے کبیرہ اور فلاں. بھائی بات یاد رکھو، کبیرہ صغیرہ صرف صلاۃ و تسبیح ہے. وہ مضبوط حدیث ہے کہ حضور نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، اے عباس کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے بڑے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جائیں، صرف وہ صلاۃ تسبیح ہے. تو اس رات میں کیا کیا جائے؟ مغرب جیسے ہو سارے اپنے کام چھوڑ کے، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کسی قسم کی بھی. بھائی کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے، صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نوافل پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے. مسجد میں آ گئے ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس کا انتظام نہ ہو کہ جیسے انتظام ہوتے ہیں بلب جل رہے ہیں اور چراغاں ہو رہا ہے، اور جناب کہیں تو پٹاخے بھی ہوتے ہیں. بھئی خوشی ہے، شب برات ہے. اچھا، برات کس کو کہتے ہیں؟ براءت، یہ اردو کا برات نہیں ہے، برات بارات جیسے وہ شادی والی ہوتی ہے، یہ ہے براءت، گناہوں سے خلاصی. وہ اس رات میں ہوتی ہے براءت، شب برات. تو چونکہ اس رات میں پھر اعلانات ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو، تو حضور کی وہ حدیث آ گئی نا، بنو کلب کی بکریوں، بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن میں نے وہ چیزیں بتائیں، شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا،
اور قطع رحمی کرنے والا اور زانی، اور اس کے علاوہ روایتوں میں ہے کہ قاتل اور شرابی بھی ہے اور والدین کا نافرمان بھی ہے، شرک کرنے والا اور کینہ پالنے والا۔ یار کوئی بات ہو گئی دل کے اندر کینہ بغض رکھا اس نے، وہ پال رکھے، کبھی موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لوں گا، اس کی بھی نہیں ہوتی بخشش۔ قطع رحمی کرنے والا، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ اور زانی، مستقل زنا کرنے والا، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے والدین کا نافرمان، قاتل اور مستقل جو اس سے شراب پیتا ہے مسلسل، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ قاتل کے بارے میں یہ ہے کہ جو بے گناہ قتل کرنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ اپنی زمین کے دفاع میں اور کوئی ڈاکہ پڑ گیا اس کے دفاع میں، تو یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مال کی ایک حدیث ہے کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اپنی عزت کے دفاع میں مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اپنے حق کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہوگا۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا قاتل ہو، اجرتی قاتل ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں پیسے لے کر، اس کی بھی اس مبارک ترین رات میں آپ خود سوچیں اس محرومیت کا کہ میرے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بھیڑ بکروں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش کے دریا بہا دے گا، ان بدبختوں کی پھر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے، اللہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ شرک، کینہ، قطع رحمی، زنا، شراب، قاتل ہے، اور والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، خوار کرنے والا، ان کو دکھ دینے والا، تانے دینے والا۔ اور ماں باپ بیچارے زبان سے تو بد دعا نہیں دیتے، اندر دل تو روتا ہے نا، یہی دل کا رونا اللہ سنتا ہے پھر۔